الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأهل بيته وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم أصحابك النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم ولو كنتم متخذا خليلا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم دوستان محترم قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک آیہ مبارکہ تولے ملے آقا دو عالم سرور عالم الاسلام دے فرمودات دے وچوں آپ دا حق فرمانے علی شان تولے سماعتاں دے نظر کی تے دعا فرماؤ کریم ان دے ضمن وچ حق سچ علاوہ دی توفیق عطا فرماویں حق سچ سن کے سمجھ کے اساں ساریاں کو دے ہوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرماویں میرے کریم فرمینے میں کو منن والا ڈر میں رب کلوں تے نال تھی ون سچے لوکاں دے تے سچے لوگ کون ہیں جنہاں دی شان دے وچ اے آیہ مبارکہ نازل تھی یہ صدیق سید دی ذات ہے اچھا نماز پڑھ دے ہو نا تے سورۃ فاتحہ پڑھ دے ہو ان دے وچ کہندے ہو نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میرے مالک دکھا میں کو سیدھا رستہ تے رستہ انہاں لوکاں دا جن تے تیناں تیرا انعام تھے تے انعام یافتہ لوگ کون ہیں یہ صدیق سید دی ذات ہیں نماز پڑھیں تے ہر رکعت تے رب کلو ایہو منگیں کریم میں کو سیدھا رستہ دکھا تے رستہ انہاں دا جن تے تیرا انعام تھے کرم تھے فضل تھے رستہ صدیق سید اللہ منگیں تے وال دل جو بغض صدیق دا رکھیں تیری نماز کیڑے کھاتے دی دعا نماز کی ہو منگے کریم رستہ میں کو صدیق سید اللہ دکھا تے وال دل دے وچ بغض اناد صدیق سید اللہ ہوئے نماز تا نہ رہی نا وال نماز جڑا سوال کیتے ہی تو ہوں سوال دے آپ عمل پہ رہی کہ نہیں تے میرے کریم فرمیندے پین جنہی میں آیت بجنات تلاوت کیتی ہے میرے کریم فرمیندے میں کو منن اللہ اگر میں رب کو مننے وال ڈر میں رب کروں میں رب کو ڈر گئے تے والنال صدیق دیتی یعنی محبت صدیق سیندی اپنا قربت سنگت صحبت صدیق سیندی اپنا اچھا احباب سادہ اکثر نعرہ ہوں دے میں کئی دفعہ عرض کی دے اسہی کو نعرہ مار دینے نماز جانے حسین جانے تے پیارے آقا امام حسین علیہ السلام دے والد محترم مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ وجہ کریم دے اساں سچے پکے عاشق ہیں تے وال جین دے عاشق ہونا تے ہون دی گال ضرور منی دی ہے بندے کو کہیں نال محبت تھی ونجے عشق تھی ونجے تے وال بندہ کوشش اے کریں دے کہ اپنے محبوب دے رنگ رنگیج ونجا جیویں میرے محبوب دا اٹھی جن باون کھڑن پاون میرے بھی ہر طریقہ کار وہ تھی ونجے میرے تے میرے محبوب دے کہیں طریقے دے وچ کئی قسم دا فرق نہ ہوئے تضاد نہ ہوئے دیکھنا لے کو پتہ لگے کہ فلان دا اے عاشق ہے فلان دا اے محبوب ہے فلان نال ہی کو محبت ہے تے احباب جی وقار بندہ محبوب دی گال ضرور منے دے تے مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ وجہ کریم دے اساں سچے پکے عاشق
جیڑے عاشق مولا کائنات ہیں تے ول مولا کائنات دی منو ہی تے صحیح مولا کائنات نے سوال کیتے کاکا اے دساؤ صحابہ کرام دی جماعت بیٹھی ہے مولا کائنات سوال کیتے اے دساؤ کائنات وچ سب تو بڑا بہادر کون ہے حالانکہ جتھے صداقت سارے صحابہ سچے لیکن جتھے صداقت دی گال آوے پہلا نمبر صدیق سیندا سارے صحابہ عادل جتھے عدل دی گال آوے پہلا نمبر عمر سیندا سارے صحابہ شرم و حیا دے پیکر سارے صحابہ سخی جتے شرم و حیا تے سخاوت دی گال آوے پہلا نمبر عثمان غنی سے نورین سیدہ سارے صحابہ شجاع بہادر لیکن جتے شجاعت دی گال آوے پہلا نمبر مولا کائنات دا سارے صحابہ صبر کرن والے جتے صابر دی گال آوے پہلا نمبر امام حسن اسلام دا سارے صحابہ شہادت دا جذبہ رکھن والے اور کچھ صحابہ شہادت دی پاتی ہے اور جتے پہلے شہید دا نمبر آوے پہلا نمبر امام علی مقام امام حسین اسلام دا تو دوستان محترم میں پوچھن اے چاہنا وال جناب والا مولا کائنات آپ کچھ دے پینٹ دساؤ ہاں بہادر کون ہے صحابہ کرام عرض کیتے سی وہ سب تو زیادہ بہادر تا آپ ہو آپ فرمائے کوئی نہیں تو آپ کو پتہ ہی کہ نہیں میرے تا جڑا سامنے آوے ہندے نال جنگ کرنا ہندے نال لڑدا میں حکومات دے دینا حکوہار دے دینا ہندے کو جیت وینا ہی کو تا بہادری نہیں کہیں دے انہاں کسی وال صحابہ کرام کو اگر کوئی شہدہ علم نہ ہوئے ہاں میرے آقا کریم پوچھے نا کہ صحابہ کرام اللہ و رسولہ عالم جب مولا کائنات پوچھنا کیتے انہاں کسی وال تسا آپ چلے سو کون بہادر ہے تو آپ نے فرمایا جیڑے غزوہ بدر تھے نا غزوہ بدر دے وچ آپ کیتے صاحبان بنایا گے میرے آقا کریم کیتے چھام بنائیں گے چھپر بنایا گے تاکہ ہوں چھپر تلے آپ تشریف فرماتی میں دھوپ آپ تے نہ آوے آپ سکون نال بہمیں چھپر بنایا گے چھپر بناؤں دے بعد پوچھا گے کہ میرے آقا کریم دی حفاظت کون کرے سی منافقین دا خطرہ مشرکین دا خطرہ اصل جنگ شامل ہوں جنگ کرنے پہ ہوں تو کوئی میرے آقا کریم کو نقصان نہ پہنچا دے وے کون ہے جڑا میرے آقا کریم دی حفاظت کرے سی سارے صحابہ کرام خاموش رہ گئے صدیق سے تلوار سے کہ ودن میں اپنے آقا کریم دی حفاظت کرے سا جب صدیق سے حفاظت کی میں کی تھی دوستان محترم جب میرے آقا کریم ہجرت کی تھی نا میرے آقا کریم کو ہونٹے میں صدیق سے نال گن کے گئے سارے صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی صدیق سے 3 دفعہ میرے آقا کریم دی بارگاہ گئے آقا اجازت دیو میں بھی ہجرت کر ونجا تے مکہ پاک صرف اور صرف 3 ہستیاں بچے ہن جڑے صحب اسلام ہن میرے آقا کریم دی ذات صدیق سے دی ذات تے مولا کائنات دی ذات یہ 3 ہستیاں باقی بچے ہن باقی سب ہجرت کر گیا صدیق سے بار بار ون کے پوچھے آقا میرے کیتے کیا حکم ہے ہجرت کر ونجا کہنا صدیق اللہ تا کو ہم سفر دے سی کہ تسا اپنے ہوں ہم سفر دے نال ہی تسا ہجرت کرے سو صدیق سے خوش تھی گئے ادھر میں کو خبر تھی گئی ہے کہ آقا کریم نال میں کو لے سن اور رات اجران آقا کریم ایک روایت اے بھی مل دی دین دا آپ نے خبر دیتی صدیق اج رات ہجرت کرنی ہے اج رات ہجرت کرنی ہے تیار روائے تے مولا کائنات کو پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے کاشان مقدس سمائے تے صدیق سے کو نال لائے اچھا ہوں دوستان محترم احباب اتھے مولا کائنات دی عزت و عظمت بیان کریں دے تو میرے آقا دی بے حرمتی کریں دے خدا دی قسم جن دی عزت عظمت رفت شان بلندی بیان کر لیکن ہوں مقام کو ملحوظ خاطر رکھ کے بے دک کے مقام ہے مولا کائنات دی عزت و عظمت بیان کرنے کے آقا کریم دے ٹائم آپ کو اپنے بستر مبارک دے سنبھالی تے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی چادر مبارک اتے اوڑ کی دیے اور لگدا ایویں ہے جویں میرے آقا کریم ستے پہ ہوویں احباب کرن کے مشرکین ون کے رات کو جناب دروازے دے دراڑا چڑے دے کڑے ہن کہ مولا کائنات ایویں لگدے پہ ہن جویں میرے آقا کریم ستے پہ ہوویں نعوذ باللہ من ذالک میں کوئی حیرت ہی شے دی ہے احباب اج جندے کول کچھ پیسے ہوویں نقدی ہوئے زیورات ہوئے کئی شے ہوئے نا وہ محفوظ جادے رکھیں دے وہ کو محفوظ جادے رکھیں دے کہیں دی نظر جنا آوے کہیں دی نگاہ جنا آوے کوئی لٹ نہ گنے چوری نہ کر ونجے کوئی ڈکیٹی نہ کر گنے ہی کو محفوظ جادے رکھیں تے مکہ پاک دے وچ حالت اے ہے کہ مشرکین مکہ آپ دی جان دے ازلی دشمن
اسلام دے دشمن تھی کہ امان دا طور میرے آقا کریم نے سپرد کر میں دیان جڑے گھر آیات پردہ نازل تھی من جڑے گھر چادر تطہیر دی مالکہ تشریف فرما ہومن جتھے ملائکہ اجازت گھن کے آمن ہوں گھر دروازہ ایہو دیا ہی دراڑا لوگ نگاہ پا کے دے کڑے کہ اندر کے تھی دا پہ مولا کائنات تے شان تا بیان کی تھی کہ مولا کائنات ایویں ستے پہ ہن یہ میرے آقا کریم ستے پہ لیکن ہی کھادی تے توحید کی تھی جڑے گھر کئی مشرک منافق دی نگاہ بڑھ نہیں سکتی جڑے گھر کوئی دیکھ نہیں سکتا جڑے گھر آیات پردہ نازل تھین جتھے رب دے فرشتے معصوم فرشتے آمن تو جناب اجازت گھن کے آمن وہ تے سارے کھڑ کے دے کڑے اندر کے تھی نہ پہ جڑے گھر لوگ آ کے اپنے امانتا اپنا سامان زیورات نقدی رکھ کے رہنے ہن کے محفوظ کرے ہوں گھر دروازے ایہو جے ہن پیروں کھڑ کے لوگ دے کڑے اندر تھی نہ کہ پہ خوف خدا کر یار رب کو تے جنری دے انہیں مرنا کہنی تے اتنا عشق گندھا دیجئے تے کو پتہ کرے تو کیا کہنا بیٹے جنہ دی تطہیر دیا قسمہ میرا رب کھاوے تو آکے گھر ہی میں ہی بیرو کر کے لوگ دے کرے گا نہیں این گھر دے اندر کہیں بھی نگاہ بانی نہیں سکتی مولا کائنات البتہ یہ روایت مل دے کہ مولا کائنات تھوڑا سکتے بڑے سکون نہ سکتے تے آپ کو پوچھا گیا ہے ایسی تا کو خبر نہ ہے تا کو علم نہ ہے کہ مشرقین بہر تاکہ جن تاڑ جن انہاں قتل کرنا ہے ارادہ آپ کو ختم کرنا ہے تو تو سب اس سے ستے پیاوے انہاں کے ستا تا ہو رہا تھا پہلے تک رہی میں ستا ہی کہ نہیں کیوں خبر نہ ہوں ہے کہ اللہ روح پرواز کروا دے وے سویرے اٹھا کے نہ اٹھا ہی فکر سمدہ کے نہ ہو رہا ستا ہی ماتیا میرے آقا کریم فرمانی تھا علی سویرے اٹھائے لوگوں کو امانتا واپس کرے پچھو تسا مدینہ پاک آونے میں کو خبر تھی گئی ہے جب تک مدینہ ویسا کہنا موت آونی کہنی اور میرے آقا کریم چلنا سیدھا صدیق سے اندے بوہے دے پجن آپ حالی بوہے دے پجے کے نہیں پیچھے ہیں صدیق سے دروازہ کھول کے باہر تشریف گئے ہوا دے جھونکے اطلاع کی کہ صدیق جڑے یار دے انتظار ہے یار آ گئے نہیں آپ باہر تشریف گئے صدیق ستے نہ ہوئے آقا جران دا آپ حکم فرمایا ہی تدہان دا رات کو نہ کری ستا گئے اور ام المؤمنین اما عائشہ پاک فرمائیں میرے ابا حضور ہوں جو اتنا رنن کمال تھی گئی ہے میں پتا ہوں جو خبر تھا یہ جیویں بندہ غم میں چلون دے ایویں خوشی چلون دے حالانکہ خوشی ہے میرے آقا کریم تشریف فرماتے ہیں خوشی ہے میرے آقا کریم آنے گھر کو رنگ لے خوشی ہے آقا کریم نے نال آپ نے ہجرت کرنی ہے لیکن ہی خوشی جتنا روندے پہ ہن سسکے بھرے دے کرے اور آپ جڑے ٹائم نال لینا تے سفر جاری کی تھے جڑے ٹائم میدانی سفر تھی گی تے پہاڑ دے سفر تھے آج بھی احباب جانتے ہو جڑے لوگ عمرے کی تھے حج کی تھے 95% لوگ غار سور دے کہنی میں دے غار ہیلا دے چلے ہوئے غار سور دے کہنی میں دے نوکا سفر ہے بڑا مشکل کٹھن سفر ہے کون منجے تے آج رستے بن چکے ہیں ماشاءاللہ سہولتے ہیں درمیان دے وچ کھان پیون دا سامان ہی مل ویندے سیڈاں کول انہاں گرلیں لاڑی دن پکڑ کے بندہ چڑھ ونجے ہزار قسم دے سہولیات آ گئے لوگ اج نہیں ویندے اون ٹائم پہاڑی سفر صدیق سے کلے نہیں گئے میرے آقا کریم کو چاہ کے گئے جیڑی سواری ہوتے امام علی مقام سوار تھیویں اج او سواری کہنی ہوں نسل دی سواری کہنی ہوں رنگ روپ دی سواری کہنی ہوں سواری دا ادب و احترام کرے جیڑی سواری ہوتے میرے آقا سوار کیجئے ہوں تے کو غیبن کہہ رہی کہ وہ سواری دا مقام کے اگر جانور ہوئے امام علی مقام دی سواری تو ہوں جانور دے احترام کرے اشرف المخلوقات انسان ہوئے صدیق شہینی ذات ہوئے میرے آقا کریم دی سواری ہوئے وہ تے کو شان صدیق دی ایک خبری کہنی جیٹن پہاڑ دے قریب پجننا پہاڑ دے قریب پجننا من کے رک گئے آقا
جی صدیق کیا کہندے ہو؟ یہ بڑے کھوجی لوگ ہیں، یہ پیر شناس ہیں، یہ پیرن دی شناخت کر گئے ہیں، تو انہاں کو پتہ لگ وے سی ہی پس گئے۔ صدیق ہن کیا کہندے ہو؟ انہاں کسی میری دل میں کہندی ہے این جا تک تا دو پیرے ہیں، پر منشا میری ای میں ہے، میری دل میں کہندی ہے میں بانا آپ میرے موڑ ہیں تشریف گھننا ہو، ول میں تو کو چاہ گھننا تے چاہ کے دا سفر شروع کرینا۔ انہاں کیا فائدہ تھی سی؟ انہاں کے فائدہ اے تھی سی این جا تک دو پیرے ہیں، اگا ایک پیرا ہو سی، وہ پہچانی نہ سکسن کہ ایک بیا بندہ کی لگیا، بندے تا دو ایک دے پیر ہیں تے بے دے پیرے گئے نہیں بندہ کی لے گیا تے نہ سکسن۔ آپ نے سفر کی تے پہاڑ دے پوچھ گئے جلے غار سور دے پوچھنا۔ اچھا ام المومنین ام عائشہ سلام اللہ علیہ حدیث پاک سماعت فرمے سو آپ تشریف فرما ہے، رات ہے، چودویں چند چمکتا کھڑے، تارے اپنی روشنی بکھریں دے کھڑے، اور یاد رکھو کوئی جتنا بھی جبے کبے مہر ملک خان تے مولوی تے پیر بن کے آونجے، جتنا کرما والی گھر جان دی ہے بھی کوئی نہیں جان دا، وہ کو پتہ ہوں دے کڑے رنگ روپ دا بندہ ہے، وہ کو پتہ ہے اندی اصلیت اندی حقیقت کیا ہے۔ تے ہون ایک گھر والی بیوی وائف ووٹی اے پوچھ دی بھئیے آقا جی ہوں میرا کیا پوچھ دے ہو؟ اے جتنے آسمان دے تارے ہیں کیا کہیں بندے دے اتنے نیکے بھی ہیں؟ جتنے آسمان دے تارے ہیں کیا کہیں بندے دے اتنے نیکے بھی ہیں؟ میرے کریم نے فرمایا عائشہ عیشہ نال نبوت دا کیا تعلق ہے؟ اللہ میرے کو نبوت عطا کی کہ میں رب دا پیغام دے دیتے معاملہ ختم تھی گیا کم مک گیا۔ میرے کو یہ ہو جو سوال میں کہ میرے فرقی آتا آسٹرالوجسٹ میں کہ تارے دے رکھے نا میرے کو کیا خبر؟ سائنس جتنی ترقی کر گئی ہے اج تک کوئی مادہ لال نہیں دسا سکا آسمان دے تارے کیتی ہیں۔ تے میرے آقا کریم 1450 سال پہلے فرما دیتے ہاں میں جاندہ آسمان دے تارے کیتی ہیں، نال اے بھی جاندہ میرے کیڑے غلام دے نیکیاں تاریاں دے برابر ہیں۔ آپ اے نہیں فرمایا عائشہ میں دنیا کو پردہ کر ویسا میرے بعد لوگ آندے رہتے ہیں نیکے کہتے رہتے ہیں میں کو کیا خبر کہنے کتنے نیکے ہوتے ہیں؟ نہیں آپ فرمایا میں جاندہ ہوں کیڑا بندہ ہے جن دی آسمان دے تارے نے برابر نیکی ہیں۔ ایسی وال مہربانی فرماؤ ہوں دا نا تدے سوچا آپ فرمائے میرے یار میری مراد سارے صحابہ مرید ہیں، صدیق سے مرید، عثمان سے مرید، طلحہ سے مرید، زبیر سے مرید، مولا آقا سے مولا کائنات علی مرتضیٰ سے مرید، سارے مرید ہیں۔ اگر میرے آقا دی مراد ہیں تو عمر سے مراد ہیں۔ کریم نے منگے میرے مالک عمر بن خطاب دے یا عمر بن حشام نے دو جو ایک دے، عمر بن حشام سدھا نا ابھی جہل دے، میرے کریم فرمائے جیندہ نا پہلے کی دے وے اصل تک وہ ہو رہی۔ میرے کریم فرمائے عائشہ آسمان دے تاریاں دے براگر اگر کہیں دے نیکیاں ہیں تو میرے یار عمر دے نیکیاں ہیں۔ اب عائشہ پاک دا چہرہ لے گئے اداس تھی منجن تھی، آپ نے نگہ کرم فرمائے ہمیرا اداس تھی گئے ہو کیا وجہ ہے؟ انہاں کہ میں تو سوچا ہی میرے بڑھے ابے اپنے یار غار یار مزار صدیق سی نہ گن سو تے آپ فرمائے عمر سہی دے ہیں، آپ فرمائے ہمیرا تسا جی میں سوال کی تے میں ہوں جواب دیتے۔ اگر تسا میرے کرو اے پوچھو ہاں کہ میرے ابے صدیق دیا چوکھے نے کیے ہیں، وقتا کو میرے سامنے ہاں کہ تو نے ابے صدیق دے چوکھے نے کیے ہیں، عمر سہی دیا پوری حیاتی دے نے کیا، ایک پاسے تو نے ابے صدیق دی غار سورانی ہکا نے کی ایک پاسے۔ اب آپ ہر مکتبہ فکر دے مولوی صاحب کو پوچھو مفتی صاحب کو پوچھو صدیق سے انہیں غار سورج حج کیتے ہن، عمرے کیتے ہن، طواف کیتے ہن، نمازہ پڑھے ہن، نوافل پڑھے ہن، زکاة دیتے ہن، کیا عبادت کیتی ہے؟ کوئی عبادت کیا نہ کیتی ہے۔ جیٹم غار سور دے پجننا میرے کریم کو عرض کی جنہیں آقا آپ تشریف فرما تھی وہ میں دیکھ نہ گنا میں نہ کر گنا اندر تشریف فرما تھے، غار کو صاف کیتے نے اپنے کپڑے نہ کپڑے کو پھاڑے نے ساری کھڈ بند کیتے نے کپڑا مک گئے تے ایک کھڈ بچ گئی ہے کہ ایک کھڈ بچی ہے نا آپ نے اپنی ایڑی کھڑی مبارک مندوں تے رکھی ہے تے آقا کریم کو دعوت دی تھی آقا تشریف گھننا وہ حالات بہتر ہے۔
آپ تشریف گئے گود بنی ہوئی ہے میرے آقا کریم سر انور رکھے تے آپ سن گئے ہن صدیق سی دیدار مصطفیٰ وچ محو بیٹھے روایت چاندے بعض روایت بچھو بعض روایت داؤد علیہ السلام دا دور دا نام جڑا دیدار مصطفیٰ کریم کیتے غار دے وچ لکا بیٹھائی کھڈ لکا پیا ہائی انہیں ڈنگ مارے ول ڈنگ مارے ول ڈنگ مارے درد دی شدت جو تھا یہ زہر جسم جو پھیلے صدیق سیندی ہنج ڈٹھی رخ مصطفیٰ دے آئیے کیسی عظمت والی ہنج جڑی رخ مصطفیٰ کریم دے آئیے میرے آقا کریم اکھ مبارک کھولی صدیق خیر تہی آقا کالے ڈنگ مارے میرے کریم فرمائے ایڑی دے کرو ایڑی جو کی جی نے اوہ لعاب دن جڑی فتح خیبر دے موقع دے مولا کائنات دے آپ نے اکھا مبارک دے لئی ہے آپ نے لعاب دہن لئیے نہ زہر رہے نہ درد رہے تے نہ اثر رہے ایک نیکی ہے اب آپ دنیا دے وچ عام انسان کی تے جیٹے انسان اپنے آپ کو جان بجھ کے مار دے دے جے کو سا خودکشی آدھے ہیں خودکشی کر گی دے اپنے آپ کو گولی مار دیتے سی اپنے آپ کو کشے لٹکا دیتے سی پانی کی بوٹ کوئی قسم دی خودکشی کی یہ حرام ہے اور خودکشی علیہ دا جنازہ شرن جائز ہے مسئلہ پہلے میں دسایا ہے لوگوں نے ول تصدیق دے کی خودکشی علیہ دا جنازہ جائز ہے جنازہ پڑھو تھی سکتے مرن کرو پہلے مومن مسلمان ہے رب کرو ہی توبہ کر کے رب معاف کر دیتا ہوئے مومن مسلمان ہے خودکشی کی جیسی ہنگا جنازہ پڑھو تھی مومن مسلمان ہے تھی سکتے جڑی وجہ نال انہیں تنگ آکے جڑی وجہ نال خودکشی کی دیئے اے مرتا گئے نا مردے رب کرو توبہ کے رب کو معاف کر دیتا ہوئے لیکن شریعت ایک پابندی لئیے علاقے دے نام مر لوگ وڈے لوگ ٹھیٹھن لوگ انہیں جنازہ نہ پڑھے تاکہ میاں کو عبرت تھی وے اگر اساں ایک کم کیتا علاقے دے کوئی جنگے نام بر لوگ سر جنازہ کہنا سے میرے آقا کریم نہیں فرمایا صدیق تو صاحب رسول آوے تو نائب رسول آوے تو خلیفہ تم بلا فصل پہلا خلیفہ بننا جان بجھ کے مودے مودیتے ہوئے اپنے آپ کو توبہ طیب تھی وہ استغفار کرو تجدید ایمان کرو کہنا میرے کریم فرمائے کہ میری محبت جی ڈنگ جو کھادے صدیق اپنی زندگی دی پرواہ نہیں کی تھی اے نیکی او نیکی ہے عمر سین دی پوری حیاتی دے نیکیاں ایک پاسے میرے یار صدیق اکبر دی ایہا نیکی ایک پاسے تاباب دی وقار میں گال کو سمیٹا اج دعویٰ نارا مارا میں دینا ریاست مدینہ دا ریاست مدینہ شدیوں کو پتہ کہ نہیں ریاست مدینہ شاہ کے ہے صدیق سے رات کو حلف چاہتے خلیفہ وقت بڑھن رات کو حلف چاہ کے جب سویر تھا یہ نا آپ کپڑے چاہت کرنے کم کرنے کپڑے دا وپار کرنے ہن کپڑے دی گرڑی مونڈ دے رکھی جے ٹور پین صحابہ کرام نے روک کے پکڑے کدے صحیح انہاں کے روزی دی خاطر نکل دا پیاں انہاں کہ آپ امیر المومنین ہی ہوئے نائب رسول ہی ہوئے خلیفۃ المسلمین ہی ہوئے کمار پہ کرنے ہو آپ تشریف فرماتی وہ لوگوں دے مسائل لوگوں دے معاملات کو طے کرے سو آپ فرمائے خاصا کی دو خاصا کی دو انہاں کس طرح وظیفہ مقرر کر دے سو بیت المال تو آپ تو وظیفہ مل سی اچھا کتنا وظیفہ دے سو انہاں کہ جو آپ فرما دے ہو اساں اتنا وظیفہ لا دے سو آپ فرمائے ای نہیں ٹھان دے انہاں کے بل فرماؤ کیا چاہتے ہو آپ فرمائے جتنا یومیہ مزدور دی مزدوری ہے یومیہ مزدور دی مزدوری ہے اور میرا وظیفہ مقرر کیتا ونجے سارے حکمران کہنا ہن کہ مزدور کو 15,000 روپیہ مہینہ ملے تو میرا 2 لاکھ گزار نہیں چلتا آپ فرمایا کہ جو یومیہ مزدور دی مزدوری ہے اور میرا وظیفہ مقرر کیتا ونجے حضور اگر ہوندے تو گزارا نہ تھیا آپ فرمایا ول میں آرڈر کر دے سا مزدور دی مزدوری وداؤ اے ریاست مدینہ ہے ایک نہیں پیشی کو آپ گھر تشریف گئے تے گھر آکے آپ نے پوچھے کوئی شے مٹھی نہ لے کھاون دی بی بی نے عرض کی تے کہنے سے مٹھی کوئی شے کہے نہیں آپ خاموشی نال واپس تشریف گئے بی بی کو محسوس تھے کہ آپ کچھ میٹھا کھانا چاہنے
8 بھی 15 نہیں گزرن دے بعد آپ جو ٹائم پیشے کو کھانا کھاون کی تھی این تے بیوی نے کھانے دے نال مٹھائی پیش کر دیتے کھجور دا حلوہ پیش کیتے تے آپ نے پہلا سوال کیتے ایک کڈو ہے میری آقا کریم علیہ السلام اپنے مقدس دور دے وچ کئی شے آونی نا بہروں تے گھر کلوں زیادہ شے پکی پئی ہوئے ہاں تے آپ ہی سوال کرنے ہیں ایک کڈو ہے جی میں سیدنا زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا کہ ایک کڈو ہے ایک کڈو پھل فروٹ کڈو ہے پین تے ایسا کو بھی چاہی دے اسا پیچھے کروں کاکا گھر والی مئی میں تو سویرے 50 روپے دے کے گیا دال اوکھی پکیا تو مرغی روسٹ کی تھی بیٹھی ہیں چاول بریانی بڑی پئی ہے رہتا میں تو تیار ہے کڈو آگے آپ پوچھنا کیتے کڈو ہے وہاں کے صحیح عرض یہ ہے آپ کافی دن پہلے میٹھے دا پوچھا ہی نا تے میٹھا کر کے نہ ہی ول میرے کو محسوس تھے آپ میٹھا کھاؤن چاہتے ہو وہ جڑا اناج بیت المال تو روز سارے گھر آندے نا میں ہوندے وچوں ایک مٹھ روز بچا گیا میں 8 ڈاڈی 15 نہیں کٹھا کیتے می آج غلام کو بھیجے می بازار وچ وے می کھجور دی شیرینی منگائی می ول آپ کیتے حلوہ تیار کیتے آپ خوش تھی گئے آپ نے تناول فرمائے مسند تشریف دے گئے جڑے ون کے مسند تے بیٹھے نا پوچھنا کیتے نے میرے گھر روز اناج کتنا ویندے مثال ہے انہاں کے 1 کلو کتنا 1 کلو آپ فرمائے 1 کلو تول کے 1 مٹھ کٹ کی دی کرو سادہ گزارا چل دے اے ہے ریاست مدینہ 1 مٹھ گھر میرے گھاٹ جو ویندی رہ گئی ہے میرے گھر گئی ہے میری ذات 1 مٹھ کٹیں رہ گئی سادہ گزارا چلتا رہ گئے 1 مٹھ گھٹ کی دی کرو سادہ گزارا چلتا رہ سی 2 سال 4 مہینے تقریباً آپ نے حکومت کی تھی 2 سال 4 مہینے 2 سال 4 مہینے حکومت کرنے دے بعد آپ دہک باغ آئی آپ نے ہم باغ کو بچوائے باغ ویچن دے بعد 8000 آپ نے سکہ رہ جو وقت تنخواہ کی دی ہے 8000 جرہ سکہ رہ جو وقت ہے اور درہم دینار جو بھی ہے آپ بیت المال جمع کرا دیتے مثال دا وقت قریب ہے نا ام المؤمنین ام عائشہ پاک کو فرمائے نے میرے یہ کپڑے دھوئے چا سلائی کھلائے چا تے میرے کو انہاں دے وجہ دفن کر دیوے کفن انہاں دا دیوے انہاں کہ آپ امیر المومنین ہی وے خلیفہ وقت ہی وے کیا آپ کی تے نوہ کفن بازاروں نہیں آ سکتا آپ فرمائے نویں کپڑے زندیاں کو چنگے لگ دیں اللہ کرے اگن دیا منزلہ آسان ہونے کفن جی ہو نہیں ہوئے میں رب کے نہیں پوچھنا تحباب دی وقار آپ نے اما عائشہ پاک کو کچھ کھجورہ انیت فرمائے ہاں نا فرمائے کہ بی بی میری دھی اے تیدی ہیں جے کھجورہ پٹوا گھن وصال کو پہلے آپ نے فرمایا میری دھی لیٹ کرنی پئیے اگر لیٹ تھی دیو میں دنیا جو پردہ کر کے یاد رکھ اے تیرا ترکہ کہنا ہو سی تیرے نال تیرے دو بھرا دے تیرے دو بھینی او بھی حقدار ہو سن انہاں کے ابا حضور میری تے حق بھیڑے بھئی بھیڑ آپ فرمایا تیری اما پیٹ ڈالے بھئی دھی جمسی تے اندہ بھی حصہ نکل سی جلدی کر میرے جیندے پٹوا گھن سے تو مالے کے اگر چلی گیوں تو حقدار کہنا ہو سے اسدہ دھیاں دے حصے کھاوے نہیں ہے بندہ مویا نہیں اسا پچھو گلے شروع تو انہیں میرے آقا کریم فرمائے کہ جیڑے ٹائم بندہ مر ونجے نا ہوندے گلے نہ کیتے کرو ہوندے نیکیں یاد کیتے کرو کہ میت جنازہ لنگے میں دا کریں دے سامنے تو لوگ تعریفاں کریں دے کریں فرمائے واجب ہی تے واجب تھی گئی واجب صاحبہ فرمائے انہیں کیا واجب فرمائے جنت واجب تھی گئی ہے بھی جنازہ لنگے تے لوگ ہوں دی برائی کریں دے کھڑے ہیں والو فر واجب کیا واجب انہاں کہ جہنم واجب تھی کیوں لوگ گلے کریں دے کھڑے جلے تو کوئی دنیا تو چلا بنے نا اور ہوں دے گلے نہ کیتے ہوں دے عیب نہ گینے ہوں دے نقص بیان نہ کیتے جتنا تھی سکے ہوں دے نیکیاں اچھائیاں بیان کیتی جو سارے اچھائیاں بیان کرے سونا رب کریم ملائکہ جو پہے کے فخر محسوس کرے سی یار جہو جیاں ہائی مرن دے بعد دیکھو میرے بندے ہوں دی تعریف کریں دے بیٹھا تے میں انہاں دی تعریف کروں تے ان دی بخش کرنا پیاں اللہ کریم سب کچھ سمجھن دی توفیق عطا فرماویں وما علینا الا البلاغ المبین نہ سن دیں تے حضرت والا تشریف گھننا ہے کافی دیر دے اس صرف تہاڈی لیٹ دی وجہ نال لیٹ کریا سی انہاں کو وگرنہ بیان ٹائم تے شروع تھی ونیا بس نہ سن دے